یہ قصیدہ ہے کلیم اللہ نبی کی شان میں، درج رب نے کر دیا ہے قصہ قرآن میں۔ قوم اسرائیل کو تبلیغ حق کے واسطے حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر بنے۔ نام ہے قرآن میں 25 بار ان کا سنو، مرتبہ کیا ہوگا ان کا خود ہی سوچو صاحبو، مرتبہ کیا ہوگا ان کا خود ہی سوچو صاحبو۔ دور تھا فرعون کا، ہر سمت ظلم و جبر تھا، اور اس بدبخت نے دعویٰ خدائی کا کیا۔ ظلم کی چکی میں پستی تھی تب اولاد نبی، قبطیوں نے کر کے رکھ دی تھی اجیرن زندگی۔ کوئی سر کو بھی کوٹتا ہی نہ تھا فرعون کی، بادشاہ وقت سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی، بادشاہ وقت سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی۔ اور پھر ایک دن یہ دیکھا خواب میں فرعون نے، ایک اسرائیلی لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ خواب میں دیکھا یہ اس نے، دن نہیں بالکل وہ دور، جب میرا تختہ الٹ دے گا وہی لڑکا ضرور۔ حکم جاری کر دیا اٹھتے ہی یہ فرعون نے، جو بھی اسرائیلی لڑکا پیدا ہو مارو اسے، جو بھی اسرائیلی لڑکا پیدا ہو مارو اسے۔ جانے کتنے بچوں کا یوں قتل کروایا گیا، انبیاء کی نسل پر بے حد ستم ڈھایا گیا۔ اور اسی اثنا میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، کیسے یہ زندہ رہیں گے سارے گھر والے ڈرے۔ رب نے قلب مادر موسیٰ میں القاء کر دیا، رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا، رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ ان کو ایک صندوق میں اب بند تم کر دو ذرا، اور دریا میں بہا دو اور رکھو حوصلہ۔ راز لے کر بہ رہا تھا اس گڑی دریائے نیل، رب کی حکمت نے نکالی تھی حفاظت کی سبیل۔ ایک ہمشیرہ کنارے چل رہی تھی ساتھ ساتھ، تاکہ دیکھے سارا قضیہ اور بتائے گھر یہ بات، تاکہ دیکھیں سارا قضیہ اور بتائیں گھر یہ بات۔ بہتے بہتے محل شاہ مصر تابوت آ گیا، زوجہ فرعون کے کہنے پہ پھر کھولا گیا۔ دیکھ کر حیران ہوئے سب حسن نو مولود کا، نور کے حالے میں تھا چہرہ اسی مسعود کا۔ آسیہ فرعون سے کہنے لگی فرعون سن، ہم ہیں بے اولاد اس کو اب سے تو اولاد چن، ہم ہیں بے اولاد اس کو اب سے تو اولاد چن۔ کہنے والوں نے کہا لیکن یہ قبطی تو نہیں، یہ بڑا ہو کر تیرا تختہ الٹ دینا کہیں۔ آسیہ بولی یہ جھٹ سے ہم جو پالیں گے اسے، پھر بھلا کیا مسئلہ ہے خطرے یہ ٹل جائیں گے۔ مطمئن یوں کر دیا فرعون کو پر یوں ہوا، بچہ ایک بھی دائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا، بچہ ایک بھی دائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا۔ بولی تب ہمشیرہ موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر، جانتی ہوں ایک عورت نیک ہے اور بے ضرر، دودھ اس کا یہ پیے گا ہے مجھے بے حد یقین۔ اور پھر ماں کو بلا کر لائی وہ لڑکی ذہین، اس طرح اس محل میں پروان پانے لگ گئے۔ آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے،
آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے۔ پھر جوانی کے دنوں میں ایک دن ایسا ہوا، ایک اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو فوراً سے چھڑانے آ گئے، اور انجانے میں قبطی کو وہاں ہتھڑ پڑے۔ ہاتھ بھاری تھا کہ قبطی ہو گیا موقع پہ ڈھیر، حیف اسرائیلیوں اور قبطیوں میں ازلی بیر، حیف اسرائیلیوں اور قبطیوں میں ازلی بیر۔ دیکھتے ہی دیکھتے فتنہ وہاں برپا ہوا، جھٹ سے پہلی یہ خبر ایک قتل موسیٰ نے کیا۔ آیا ایک ہمدرد ان کے پاس اور ان سے کہا، جلدی اس وادی کو چھوڑے، شاہ ہے بپھرا ہوا۔ آپ نے تب مصر چھوڑا اور مدین کو چلے، اس سفر میں آپ پر کتنے نئے رستے کھلے، اس سفر میں آپ پر کتنے نئے رستے کھلے۔ راستوں کی سختیوں کو جھیلتے کچھ سوچتے، مصر سے دور ایک جگہ ملک فلسطین آ گئے۔ تھی تھکاوٹ آپ کے چہرے سے بھی بے حد آیا، یہ مشقت دیکھ کر مسکا رہا تھا آسماں، کیونکہ یہ تو ابتدا تھی امتحانوں کی ابھی، ایسی کتنی سختیوں کی منتظر تھی زندگی، ایسی کتنی سختیوں کی منتظر تھی زندگی۔ دیکھا موسیٰ نے کنواں پانی کا تھا، لوگ آئے تھے اپنے اپنے گلے کو پانی پلانے کے لیے۔ دو شریف النفس دوشی زائدے کی اس کے پاس، بھیڑ سے ہٹ کر کھڑی ہیں وہ لگائے ایک آس۔ پوچھا موسیٰ نے الگ کیوں کر کھڑی ہو تم یہاں، بولی ہم ہیں لڑکیاں مردوں میں جائیں گی کہاں، بولی ہم ہیں لڑکیاں مردوں میں جائیں گی کہاں، جب یہاں سے یہ ہٹیں گے تب بھریں گی پانی ہم تو ہیں مجبور بوڑھے جو ہیں والد محترم۔ یہ سنا جب حضرت موسیٰ کو غیرت آ گئی، ایک ہی باری میں پوری بالٹی ان کی بھری، اس طرح ان لڑکیوں کا کام آسان کر دیا، نیک فطرت جو تھی فوراً ان پہ احسان کر دیا، نیک فطرت جو تھی فوراً ان پہ احسان کر دیا۔ پھر دعا کی یا خدا مجھ کو سہولت بخش دے، تجھ پہ تو سب کچھ آیا ہے میری حالت دیکھ لے۔ اتنے میں ان لڑکیوں میں سے وہاں ایک آ گئی، میرے بابا نے بلایا آپ کو کہنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے نظریں نیچی کر کے چل پڑے، اور کچھ ہی دیر میں پھر ان کے گھر پر آ گئے، اور کچھ ہی دیر میں پھر ان کے گھر پر آ گئے۔ اس معمر کو کہا قرآن نے شیخ کبیر، ماجرا سننے لگا موسیٰ سے پھر وہ مرد پیر۔ ایک بیٹی نے کہا موسیٰ کو رکھ لے اب یہیں، کام کر دیں گے ہمارے یہ قوی ہیں اور امی۔ شیخ یہ موسیٰ سے بولے ایک سے کر لو نکاح، اور رہو پھر 10 برس گھر میں میرے کیا ہے صلاح، اور رہو پھر 10 برس گھر میں میرے کیا ہے صلاح۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بات فوراً مان لی، اور ایک لڑکی سے مدین میں یوں شادی ہو گئی۔ مدت موعود پوری ہو گئی تو پھر چلے، اپنی بیوی کو لیے سینا کی وادی آ گئے۔ تھا اندھیرا رات کا گہرا تو سردی خوب بھی، دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی، دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی۔ وہ ضرورت کے تحت یوں آگ لینے چل دیے، اور یہاں پر راز ہی راز آپ پر کھلتے گئے۔ جب ذرا پاس آئے ایک آواز آئی آگ سے، میں جہانوں کا خدا ہوں اب توجہ کیجئے، ہے مقدس وادی میں اور نام ہے اس کا طوا، اب اتارے جوتے اپنے آپ موسیٰ اس
اس جگہ، اب اتاریں جوتے اپنے آپ موسیٰ اس جگہ۔ چن لیا ہے آپ کو میں نے نبوت کے لیے، قوم اسرائیل کی عزت ہدایت کے لیے۔ میں فقط میں ہی تو ہوں بس لائق حمد و ثنا، آپ پر بھی لازمی ہے بندگی میری صدا۔ یاد میں میری نمازوں کو ادا کرتے رہیں، اور وحدت کا ہمیشہ آپ دم بھرتے رہیں، اور وحدت کا ہمیشہ آپ دم بھرتے رہیں۔ یاد رکھیے ایک دن ہوگی قیامت کی گھڑی، زندگی بھر کی کمائی سامنے کی جائے گی۔ پھر کہا موسیٰ بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے بھلا، جھٹ سے بولے حضرت موسیٰ یہ ہے میرا عصا۔ پھر یہ بولے جھاڑتا ہوں اس سے میں پتے کبھی، اور لگا لیتا ہوں اکثر اس عصا سے ٹیک بھی، اور لگا لیتا ہوں اکثر اس عصا سے ٹیک بھی، اور بھی لیتا ہوں اس سے کام میں اپنے لیے۔ ہم کلام رب ہوئے تو شوق میں کہتے گئے، تب کہا اللہ نے ڈالے زمین پر یہ ذرا، جو ہی ڈالا وہ عصا ایک اژدہا بنتا گیا۔ یہ معمہ دیکھ کر پیارے نبی گھبرا گئے۔